نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد اور بخشش مانگتے ہیں۔ ہم اس سے اپنے نفس کی شرانگیزیوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ والدین، استاذہ اور معاشرہ ان بچوں کی تربیت کے بارے میں اللہ عز و جل کے حضور جواب دہ ہیں۔ اگر وہ اچھی تربیت کریں گے تو بچے اور وہ خود دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہوں گے۔ اگر تربیت میں غفلت کی تو بچے بدبخت بن جائیں گے، جس کا بار ان کی گردن پر ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے اور ہر ایک اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ لہٰذا اے معلم، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خوشخبری ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اے والدین، تمہارے لیے اس حدیث کی روح سے خوشخبری ہے۔ صحیح بخاری۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔ لہٰذا اے تربیت کرنے والے، سب سے پہلے تجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ ان معصوم بچوں کے سامنے تیری شخصیت ایک آئیڈیل مثال کے طور پر ہوتی ہے۔ بچوں میں نقالی کا جذبہ ایک فطرتی عمل ہے، اس لیے اولاد کے سامنے استاد اور والدین کا حسن سلوک ہی ان کی سب سے اچھی تربیت ہے۔ بچوں کی تعلیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے شروع کی جائے، اور جب وہ ذرا تھوڑے سے ہی بڑے ہو جائیں تو انہیں اس کے معنی سمجھائے جائیں۔ بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس پر ایمان کا بیج بویا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق، رازق اور فریاد رس ہے۔ وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اولاد کو جنت کی رغبت دلائی جائے کہ وہ اسے ملے گی جو نماز پڑھے، روزے رکھے، اپنے والدین کی اطاعت کرے اور وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہو، اور انہیں دوزخ سے ڈرایا جائے کہ وہ اس کے لیے ہے جو نماز نہ پڑھے، اپنے والدین کو ستائے اور اللہ کو ناراض کرے، غیر شرعی کام کرے اور لوگوں کا مال دھوکہ، جھوٹ اور سود وغیرہ سے کھائے۔ بچوں کو یہ سکھلایا جائے کہ وہ اللہ ہی سے سوال کریں اور صرف اسی سے مدد طلب کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، جب تو کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر، اور جب تو کسی معاملے میں مدد مانگے تو اللہ ہی سے مدد مانگ۔ جامعہ ترمذی۔ نماز کی تعلیم۔ بچوں کو نماز کی تعلیم بچپن ہی سے دینی چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر ان کو اس کی عادت ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز کی تعلیم دو، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھیں تو انہیں سزا دو، اور ان 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو۔ سنن ابی داؤد۔ تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے سامنے وضو کیا جائے
اور نماز ادا کی جائے، انہیں اپنے ساتھ مسجد لے جایا جائے، ایسی کتاب پڑھنے کی ترغیب دی جائے جس میں نماز کی کیفیت درج ہو تاکہ سارے گھر والے نماز کے احکام سیکھ جائیں۔ استاد اور والدین سے یہی کچھ مطلوب ہے، اگر وہ اس میں کوتاہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے، سورۃ فاتحہ، چھوٹی چھوٹی صورتیں اور اتحیات حفظ کرائیں۔ قرآن و حدیث کی حفظ کے لیے کسی اچھے استاد کا انتظام کریں۔ نماز جمعہ اور دیگر نمازیں باجماعت ادا کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر کوئی غلطی کریں تو انہیں نصیحت کرتے وقت نرمی سے کام لیں، انہیں ڈانٹیں یا جھڑکیں نہیں، کہیں وہ نماز ہی نہ چھوڑ دیں جس کی وجہ سے ہم گناہ گار ہو جائیں۔ حرام کاموں سے منع کریں، اولاد کو کفر، گالی گلوچ، لعن طعن اور بد کلامی سے منع کرنا چاہیے۔ انہیں نرمی سے سمجھانا چاہیے کہ کفر حرام ہے جو دنیا میں خسارہ اور دوزخ میں دخول کا سبب بنتا ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے سامنے اپنی زبانوں کی حفاظت کریں تاکہ انہیں پیروی کے لیے اچھا نمونہ پیش کر سکیں۔ ہمیں اپنی اولاد کو جوئے اور اس کی تمام اقسام سے منع کرنا چاہیے، جیسے قسمت کے کھیل اور شطرنج وغیرہ، کیونکہ یہ چیزیں جوئے کی طرف لے جاتی ہیں اور یہ باتیں ان کے مال اور وقت کا ضیاع ہیں، پھر اس سے ان کی نمازیں بھی ضائع ہوتی ہیں۔ اولاد کو فحش رسالے پڑھنے اور فلم سے منع کرنا چاہیے جن سے ان کے اخلاق اور مستقبل کو نقصان پہنچتا ہے۔ بچے کو تمباکو نوشی سے منع کرنا چاہیے اور اسے سمجھانا چاہیے کہ ڈاکٹروں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، سرطان پیدا ہوتا ہے اور دانت کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی بو ناخوشگوار ہے اور پھیپھڑوں کو بیکار کر دیتی ہے اور اس کا کچھ فائدہ نہیں، لہٰذا اسے پینا اور اس کی خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ اسے اس کے عوض پھل وغیرہ کھانے کی نصیحت کرنی چاہیے۔ اولاد کو سچ بولنے کا عادی بنانا چاہیے، قول سے بھی اور فعل سے بھی۔ وہ اس طرح ممکن ہے کہ ہم اس سے جھوٹ نہ بولیں، خواہ یہ مذاق کے طور پر ہو۔ اگر اس سے کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ یہی حدیث میں ہے، جس نے بچے سے کہا آؤ یہ چیز لے لو پھر اسے کچھ نہ دیا تو یہ جھوٹ ہے۔ ہم اپنی اولاد کو حرام مال نہ کھلائیں، جیسے رشوت، سود، چوری کا مال اور ایسا مال جو فریب سے حاصل کیا گیا ہو، کیونکہ ایسا مال ان کی بدبختی، سرکشی اور نافرمانی کا سبب بنتا ہے۔ اولاد کو ہلاکت اور غضب کے الفاظ سے نہ پکاریں، کیونکہ دعا کبھی قبول بھی ہو جاتی ہے، خواہ وہ اچھی ہو یا بری۔ بسا اوقات اسی پکار سے اولاد میں گمراہی بڑھتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچے سے یوں کہیں، اللہ تیرا بھلا کرے۔ انہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے ڈرانا چاہیے، اور شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا فوت شدہ لوگوں کو پکارا جائے اور ان سے مدد طلب کی جائے، حالانکہ وہ بھی بندے ہی ہیں جو نفع نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ یونس، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مت پکارو جو تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالم یعنی مشرکوں سے ہو جائیں گے۔ ستر اور حجاب، لڑکی کو بچپن ہی سے پردے کی ترغیب دینی چاہیے تاکہ وہ بڑی ہو کر اس کا التزام کرے۔ اسے فیشنی کپڑے نہیں پہنانا چاہیے اور نہ ہی پتلون یا صرف قمیض، کیونکہ اس میں مردوں اور کفار کی عورتوں سے مشابہت اور نوجوانوں کے لیے فتنے کا سبب بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بچی 7 سال کی ہو جائے تو اسے سر پر رومال، اور بالغ ہونے لگے تو چہرے کو ڈھانپنے کا حکم دیں۔ اس کا ظاہری لباس سادہ، لمبا اور کشادہ ہو جو اس کے شرف کی حفاظت کر سکے۔ قرآن مجید تمام مومن عورتوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادریں اوڑھ کر نیچے لٹکا لیا کریں، یہ ان کے لیے موجب شناخت ہوگا تو کوئی انہیں ایذا نہ دے گا۔ سورۃ الاحزاب۔ نیز اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو نمائش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سورۃ الاحزاب۔ اور ایام جاہلیت والی زیب و زینت کی طرح بناؤ سنگار کا اظہار نہ کیا کریں۔ اولاد کو یہ وصیت کرنی چاہیے کہ لڑکا اور لڑکی الگ الگ خاص لباس کا التزام کریں تاکہ ہر کسی کی دوسری جنس سے تمیز ہو سکے۔ وہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوموں سے مشابہت والے لباس نہ پہنیں،
جیسے تنگ پتلون وغیرہ، کیونکہ یہ نقصان دہ عادات ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ نیز آپ نے ان مردوں میں سے ان مخنثون اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی سی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اخلاق اور آداب: ہمیں بچوں کو اس بات کا عادی بنانا چاہیے کہ وہ کوئی چیز لینے دینے، کھانے پینے، لکھنے اور بھلائی کے ہر کام میں اپنا سیدھا ہاتھ استعمال کریں۔ انہیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دینی چاہیے۔ کھانے پینے کے متعلق یہ بتائیں کہ وہ بیٹھ کر کھائیں، اور جب کھانے پینے سے فارغ ہوں تو الحمدللہ کہیں۔ بچے کو صفائی کا عادی بنانا چاہیے کہ وہ اپنے ناخن کاٹے، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئے۔ استنجا کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ وہ پیشاب کے پاکیزگی حاصل کر سکے، اس کی نماز صحیح اور لباس خراب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ قرآن کریم، صحیح احادیث، عقل و سلیم اور فطر سلیمہ سب اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ فرمان الہی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ۔ رحمان اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ سورۃ طٰہٰ۔ ایک اور مقام پر ہے، سورۃ ملک، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، جیسا کہ تفسیر ابن جوزی میں ہے۔ نیز فرمایا، سورۃ نخل، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہیں۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ نساء، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور فرمایا، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ۔ سورۃ الانعام، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو آسمانوں میں ہے۔ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم اس بات کے قائل نہیں جو گمراہ فکرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بری ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اس آیت میں فی السماوات کا معنی آسمانوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سننے، دیکھنے اور علم و قدرت کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، اور اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر قائم ہے جس کی کیفیت معلوم نہیں۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔